السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تسہیل النحو کے درس میں آج ہم علامات اسم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمے کی تقسیم کو بیان کیا تھا اور اس کے معنی اور مفہوم، یعنی پھر اس کی کلمات ثلاثہ، اسم، فعل، حرف، ان کی تعریف وغیرہ بیان کی تھی۔ اب مؤلف ان کلمات ثلاثہ یعنی اسم، فعل اور حرف کی علامات کو بیان کریں گے، جس کے ذریعے سے ہم اسم کو، فعل کو اور اسی طرح سے حرف کو آپس میں ایک دوسرے سے تمیز کر لیں گے۔ پہلی علامت کے طور پر یہاں مؤلف نے اسم کی جو بیان کیا ہے وہ ہے الف لام تعریف کا داخل ہونا۔ الف لام تعریف یعنی پہلی جو علامت ہے کا داخل ہونا۔ اسے عربی کلمات کو ہم دیکھیں گے تو بہت سارے کلمات آپ کو ایسے ملیں گے جن کے شروع میں الف اور لام ہوگا، اور یہ مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ تو ایک الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، یعنی معرفہ بنانے کے لیے، یعنی جس پر یہ لفظ داخل ہوگا، داخل ہوگا، وہ معرفہ ہوگا۔ اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اسم وہ ہوگا جس کے شروع میں الف لام تعریف کا آتا ہو، جیسے الحمد، یا اسی طرح سے الرجل۔ تو جس پر بھی آ جائے، یہ شروع میں جس اسم پر بھی آ جائے یا جس اسم پر بھی ہم دیکھیں کہ اس کے شروع میں ہے تو اسے ہم سمجھ لیں کہ وہ اسم ہے، کیونکہ فعل پر یہ نہیں آئے گا، یا اسی طرح سے حرف پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے دوسری علامت مجرور ہونا ہے، یعنی اس کے اوپر کسرہ اور زیر آنا ہے۔ اگر کسی اسم پر کسرہ یا زیر آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسم ہے، یعنی بطور اعراب یہ کسرہ یا زیر آ رہا ہو لیکن یہ بطور اعراب آ رہا ہو۔ آئی بات میں؟ تو اسے آپ سمجھ لیں کہ وہ اسم ہے، کیونکہ فعل پر یا حرف پر کسرہ نہیں آتا ہے۔ کسرہ آنے کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو اس کے شروع میں حروف جارہ میں سے کسی حرف کا آ جانا، حروف جارہ جیسے فی ہے، الا ہے، یا من ہے، یا با ہے، یہ سارے حروف جارہ میں سے آتے ہیں اور اپنے مابعد کو مجرور کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال ہے ایک بے زیدن، یہاں با حرف جار یہ داخل ہوا اور اس نے زیدن کو مجرور کر دیا۔ اسی طرح سے فی البیتی گھر میں، تو یہاں فی نے مجرور کر دیا اسے۔ کبھی کبھی مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اسے، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام۔ آئی بات سن میں؟ غلام زیدن، کتاب خالدن، خالد کی کتاب۔ تو یہ مجرور ہو رہا ہے، یہ زیدن مجرور ہے، یا اسی طرح سے خالدن مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہو رہے ہیں۔
تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بھی کبھی مجرور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری علامت ہے اسم کی کہ وہ مجرور ہوگا، اس پر زیر یا کسرہ آئے گا۔ اسی طرح سے تیسری علامت ہے تنوین، مجرور ہونا، تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش، دو زبر یا دو زیر کو، جیسے یہاں ہم نے دیکھا دو زیر ہے۔ اگر کسی کلمے کے ساتھ تنوین ہے، یعنی اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم ہے، کیونکہ فعل پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے حرف پر تنوین نہیں آتی ہے، جیسے زیدن، تو زیدن میں دال پر تنوین آ رہی ہے۔ اسی طرح سے رأیت رجلن میں آخر میں جو تنوین آ رہی ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، تو رجلن میں جو تنوین آ رہی ہے آخر میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ ہے کہ مسند الیہ ہونا، چوتھی ہے علامت مسند الیہ ہونا، مسند الیہ ہونا۔ اسم مسند الیہ ہوگا، مسند الیہ یعنی اس کی طرف کسی حکم کی اسناد کی گئی، اس کے اوپر کوئی حکم لگایا گیا، مبتدا ہو یا اسی طرح سے فاعل بننا ہو، مفعول بننا ہو، یعنی اس پر کسی بھی اعتبار سے کوئی حکم لگایا گیا ہو، تو مسند الیہ اسے بھی ہم اسم ہی کو کر سکتے ہیں، مسند الیہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا، تو زید یہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ اسم ہوگا، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے حرف مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں علامت ہے مضاف ہونا، مضاف ہونا یعنی جو مضاف ہوگا، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ جس کا ذکر یہاں ہم نے کیا تھا زیدن یا خالدن، اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ جیسے غلاموں یا کتابوں۔ تو یہ غلاموں یا کتابوں جو مضاف ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ قلم و خالدن، جیسے قلموں میں قلم و بقرن میں قلم و بقرن میں قلم، یہ ہو گیا مضاف، یعنی بکر کا قلم۔ اسی طرح سے چھٹی علامت ہے مصغر ہونا، مصغر ہونا۔ مصغر کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی عربوں میں کسی کلمے کو، اس کو حقیر دکھانے کے لیے بعض حروف میں تبدیلی کرتے ہیں، تو اسے مصغر کہا جاتا ہے۔ ایسے کلمے کو جس میں اس طرح سے خاص تبدیلی ہوئی ہوتی ہو، جو مصغر ہونا، جو فعیل کے بدن پر ہو، فعیل کے بدن پر ہو، یا اسی طرح سے فعیل کے بدن پر ہو، فعیل کے بدن پر ہو، یا اسی طرح سے فعیلیل کے بدن پر ہو۔ آئی بات میں مصغر ہونا جیسے فعیل کے بدن پر، یا فعیل یا فعیلیل، جیسے قریش ہے، بہت مشہور مثال قریش، فعیل کے بدن پر۔
یا اسی طرح سے جعفر، جعفر کی تصغیر ہے جعفر، یا اسی طرح سے قریطیش، قریطیسن، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصغر ہونا، یعنی کسی کلمے کی اگر تصغیر آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیں تصغیر والا جو بھی کلمہ ہوگا وہ اسم ہوگا، کیونکہ فعل کی تصغیر نہیں آتی ہے، یا اسی طرح سے حرف کی تصغیر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے 7ویں علامت ہے منصوب ہونا۔ منصوب ہونا، اس کی علامت یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں یا مشدد نسبت والی ہوتی ہے، جیسے مکیون، مکیون، یا اسی طرح سے مدنیون، بغدادیون، بغدادی، یا اسی طرح سے اردو میں بولا جاتا ہے دہلوی، یا اسی طرح سے بریلوی۔ تو یہ جو ہے یہ ساری نسبتیں جو کی جا رہی ہیں تو یہ منصوب ہونا، یہ جو منصوب کر رہے ہیں ہم، یہ بھی اسم ہوگا۔ فعل کو ہم منصوب نہیں کر سکتے، یا نسبت اس کے آخر میں نہیں لگا سکتے، یا اسی طرح سے حرف کے آخر میں یا نسبت نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں علامت ہے جمع ہونا، یعنی اسم جمع ہوتا ہے، جیسے رجل کی جمع رجال، رجل کی جمع رجال، کتاب کی جمع کتب، قلم کی جمع اقلام، اور اسی طرح سے حمار کی جمع حمر، اسد، شیر کی جمع اسد۔ تو اس طرح سے جو بھی جمع جس کی بھی آئے گی وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح سے 9ویں علامت ہے تثنیہ ہونا، تثنیہ ہونا، جیسے رجل کی تثنیہ رجلانی، رجلانی، یا اسی طرح سے کتاب کی تثنیہ کتابانی، یا اسی طرح سے فرس کی تثنیہ فرسانی، حمار کی تثنیہ حمارانی۔ تو اس طرح سے جتنے بھی ہم مثالیں دیکھیں گے، جس کلمے کے اندر بھی یہ صلاحیت ہو کہ وہ تثنیہ ہو سکتا ہے تو وہ کلمہ اسم ہوگا، فعل یا حرف تثنیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور رہی بات یضربان، یضربون، یا اسی طرح سے ضربا، ضربو میں بظاہر فعل کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تثنیہ یا جمع ہو رہا ہے، تو یاد رہے یہ اصل میں فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان صیغوں کے اندر جو تثنیہ یا اسی طرح سے جمع کی جو ضمیر پائی جا رہی ہے اس کے اندر یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے 10ویں علامت ہے موصوف ہونا، یعنی اسم کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ موصوف ہوتا ہے۔ یعنی موصوف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی کوئی صفت بیان کی جا رہی، اس کی کوئی خوبی بیان کی جا رہی، چاہے اچھی خوبی ہو یا بری خوبی ہو، تو جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہوگا۔ جیسے رجل، رجل جمیل، خوبصورت، ایک خوبصورت آدمی، تو جمیل جو صفت آئی کس کی آئی؟ رجل کی۔ تو رجل کیا ہے؟ یہ رجل اسم ہے۔ موصوف ہونا یہ بھی اسم کی علامتوں میں سے۔ اسی طرح سے 11ویں علامت ہے تائے متحرک کا آخر میں آنا۔ تائے متحرک یعنی ایسی تا
جو حرکت والی ہوتی ہے، جس پر تنوین یا اسی طرح سے کوئی حرکت اس پہ آ جاتی ہو، جیسے مثال جو ہے تائے متحرک، جیسے صالحتن، صالحتن، صائمتن، عابدتن، یا اسی طرح سے اور بھی مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تائے متحرک کا آخر میں ہونا، جیسے صالحتن یا طائبتن، قائمتن، یا اسی طرح سے ساجدتن، رافعتن، اس طرح کی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو جس کلمے کے آخر میں تائے متحرک آتی ہو وہ بھی اسم ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو ہم نے آج کے درس میں یہ جانا کہ علامات اسم کیا ہیں۔ علامات اسم اگر آپ گنیں گے تو ترتیب وار یہ 11 ہیں۔ شروع میں الف لام کا آنا، اسی طرح سے حرف جار کا آنا یعنی مجرور ہونا، اسی طرح سے تنوین کا آنا، مسند الیہ ہونا، مضاف ہونا، مصغر ہونا، اور اسی طرح سے منصوب ہونا، جمع ہونا، تثنیہ ہونا، موصوف ہونا، اور تائے متحرک کا آخر میں آنا۔ تو یہ 11 علامتیں ہیں اسم کی۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت کسی بھی کلمے کے اندر پائی جا رہی ہے تو بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی پریشانی کے آپ فوراً اس پر حکم لگا دیجئے کہ یہ اسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ لیکن یاد رہے یہ جو نحو یا صرف کے قواعد ہوتے ہیں یہ قواعد اکثر کی بنیاد پر ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی ان کے خلاف بھی آ جاتا ہے اور وہ شاذ ہوتا ہے۔ یعنی کبھی آپ اوپر کتابوں میں دیکھیں گے کسی فعل پر الف لام آ گیا تو یہ کبھی کبھار کبھی شاذ اور شاذ کل معدوم یعنی شاذ نہ ہونے کی بات ہوتی ہے، یعنی وہ نہ ہونے کی طرح سے۔ تو یہ اسم کی علامتیں ہیں بہرحال، اور ان علامتوں کو آپ کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، کیونکہ اگر یہ علامتیں آپ کے ذہن میں ہیں اور یاد ہیں تو پھر آسانی سے پہچان لیں گے کہ کون کلمہ اسم ہے اور کون فعل۔ آئی بات سمجھ میں؟ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔